ہیں ایک گزارش، موضوع یاد رکھیں گے، انسان ہے، پوری مجلس لفظ انسان پہ چلے گی، چونکہ بہت سارے لوگ بیان دیتے ہیں اور ہوتا بھی ہے، کربلا انسانیت کا مرحلہ ہے، بہت سارے باب آئیں گے، بہت سارے مراحل آئیں گے، باب فضائل آئیں گے۔ میں فضائل زیادہ پڑھنے کی یوں کوشش کرتا ہوں کہ یقین جانیے کہ جب آپ کو پتہ چلے گا کہ اتنی فضیلتوں کے حامل ذات کے ساتھ کیا کیا گیا تو پھر دل اور دکھ سے بھر جائے گا۔ میری دو گزارشات ہیں، ایام عزا گیا ہے یہ ایام مصیبت ہے، اور ہاتھ جوڑ کے ایک گزارش، آپ بہتر مجھ سے زیادہ عمل کرتے ہیں، ایک گزارش، اور گزارش یہ ہے کہ یہ 10 دن جو ہے ایک غریب ماں مہمان ہے، اس غریب ماں کا غریب بیٹا مہمان ہے۔ اللہ اکبر۔ مجھے ایک سوال کا جواب دو، کیا ہمارے مکان اس لائق تھے؟ بتاؤ نا مجھے، کیا ہماری جماعت، کیا ہم لوگ اس لائق تھے؟ بی بی زندگی بھر اس کا شکریہ ادا کرے، نہیں ادا ہو سکتا، آپ نے ہم غریبوں کے گھر میں آ کر ہمارے گھر کو عزت بخشی۔ ہاتھ جڑے ہوئے، یہ بتاؤ مجھے ایک سوال کا جواب کہ جب گھر کوئی مہمان آیا ہو قبلہ، آپ کے گھر اگر کوئی مہمان آ جائے تو آپ کیا کہتے ہو بچوں سے؟ خبردار شور مت کرنا، خبردار قہقہا مت لگانا، خبردار لڑنا نہیں، خبردار جھگڑنا نہیں۔ ہاتھ بندے میرے، تمہارے گھر تو 10 دن سیدہ مہمان ہے، تم سے گزارش ہے 10 دن تک شکوے اور گلے ایک دوسرے سے دور کر دو، کوئی اختلاف نہیں، کوئی بات نہیں، بس۔ اور ایک سوال ہے، یا سوال کہو یا گزارش کہو، میرے جوانوں ماتے بھی تمہارے سامنے ہاتھ میں نے جوڑے ہیں، بزرگوں آپ میری تائید کرنا، چوراہوں پہ کھڑے ہو کر قہقہا مت لگانا، کیونکہ تمہیں اکبر دیکھ رہا۔ ہمارے 10 دن سے تو لگے کہ ہم حسین کے ماتمدار ہیں، ان 10 دنوں میں کوئی تمہارا دوست تمہیں ملے نا، ہمارا ہندو بھائی ہو، اہل سنت سے کوئی بھائی ہو، میں بات پریکٹیکل کرنے کا دی ہوں، سپوز کرو تمہارے ماں کی طبیعت خراب ہو اور تم اپنے دوست کو نہ بتاؤ، لیکن جب تم اس سے باتیں کرو تمہارا چہرہ ٹینشن میں ہو، وہ پوچھتا ہے خیریت تو ہے نا؟ پوچھتا ہے یا نہیں پوچھتا؟ خیریت تو ہے نا؟ 10 دنوں ایسے رہو کہ تم سے تمہارا دوست پوچھے خیریت تو ہے نا؟ تم سے یہ کہے کہ تمہارا کیا ہوا، کس بات کا تمہارے چہرے پر اداسی ہے، پھر تم اسے بتاؤ 10 دن بعد حسین غریب کی شہادت ہے، ہم محرم منا رہے ہیں، ہم ان کا غم منا رہے ہیں۔ یقین جاننا جس دن تمہارے چہرے سے حسین کا غم اور اس کے غم کے آثار نمودار ہو گئے تو پہلو شکستہ فاطمہ تمہیں دعا دے گی، میرے لال کے عزاداروں سلامت رہو، اجرکم اللہ۔ اللہ کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ چاند رات تم کاروبار کو چھوڑ کے گھر آ گئے، کون ایسا پردیسی ہے جسے اپنے دیش میں قرار نہ ملے؟ لوگ دیار چھوڑ کے گھر آتے ہیں نا، ہر جگہ، کوئی پالیتانہ کا کہیں بھی ہو، اگر وطن سے محبت ہے تو کیا کہتا ہے؟ میں وطن جا رہا ہوں۔ چاند نمودار ہونے سے پہلے ہر پردیسی اپنے دیش پہنچ جاتا ہے، کیوں کہ ان پردیسیوں کو رو لو۔ آؤ میرے ساتھ، میں روایت سنا رہا ہوں، آیت اللہ دربندی لکھتے ہیں، کہتے جیسے ہی محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے
ایک ٹوٹی ہوئی قبر سے ایک پہلو شکستہ ماں نکلتی ہے. آپ نہیں رو گے تو کون روئے گا؟ سرکار امام رضا کہتے ہیں ایک شخص پہلو میں بیٹھا ہوا رو رہا تھا. مولا نے کہا تو روتا نہیں ہے؟ اس نے کہا مولا آنسو رومال سے ترے گا، ایسے رو جیسے ایک ماں اپنے جوان کے بیٹے پہ بن جانے پہ ہوتی ہے. سننا بس پر اللہ اللہ اکبر. ٹوٹی ہوئی قبر سے وہ ماں نکلتی ہے جس کے پسلی کی 3 ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہے. نکل کے محرم کا چاند نکلا ہے نا، آتی ہے. پتہ ہے کہاں آتی ہے؟ شام آتی ہے. شام قبر زینب پہ آ کے کہتی ہے زینب بی بی اٹھو، ماہ محرم آ گیا. حسین کے ماتمداروں نے فرش آزاد بچھائی ہے. زخمی ماں زخمی بیٹی کو اٹھاتی ہے. بس صاحب کے سے بڑا جملہ نہیں ہو سکتا. زخمی ماں زخمی بیٹی کو اٹھاتی ہے. یہ علی اور محمد کی بیٹیاں اس چھوٹی سی قبر پہ جاتی ہے جس کا نام سکینہ ہے. ہائے اللہ اکبر. اللہ تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. آواز دیتی ہے سکینہ اٹھو. پتہ ہے پھر قبر سے وہ 4 سالہ بچی نکلتی ہے جس کے رخسار پہ تماچوں کے نشان ہے، جس کے کانوں کی لوئیں پھٹی ہوئی ہے. یہ 3 بیویاں اور پھر یہ تینوں اسے لیتی ہے جو حسین کا سب سے غریب بیٹا ہے. آیت اللہ دربندی کے مرحلے پر عرض کر رہا ہوں میں، آپ سنتے رہنا. سید سجاد کو سجاد چلو تمہارے بابا کا عزا خانہ بچھا ہے، فرش عزا بچھا، عزا خانہ سجا ہے. ماتمداروں 1000 مرتبہ اس روایت کو سنا ہوگا. تصور کرنا مستورات کے درمیان حسین کی غریب ماں، حسین کی غریب بہن، حسین کی غریب بیٹی آ جاتی ہے. اور پتہ ہے ہمارا اور تمہارا چوتھا امام کہاں بیٹھا ہے؟ جہاں ماتمیوں نے اپنی جوتیاں اتاری ہے. اور جانتے ہو جب تم روتے ہو نا بلک بلک کے تو جناب سکینہ پوچھتی ہے اے پھوپھی اماں یہ رونے والے کون ہیں؟ کہا یہ تیرے بابا کے عزادار ہیں. سکینہ بی بی کہتی ہے پھوپھی اماں اگر یہ کربلا میں موجود ہوتے میرا بھیا علی اصغر نہ مارا جاتا. بس چل لمحے 2-3 دقیقے اور مجلس تمام. اللہ کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. سوچو آپ سن کے اتنا رو رہے ہو. اللہ جانے جن لوگوں نے اس منظر کو دیکھا ہوگا ان کی حالت کیا ہوگی. اب سننا جس مرحلے کے لیے پڑھ رہا ہوں. اس کے بعد ایک چھوٹی سی بات مجلس تمام. بی بی کیا کہتی بابا اگر یہ لوگ کربلا میں ہوتے، پھوپھی اماں اگر یہ کربلا میں ہوتے میرا بھیا اصغر نہ مارا جاتا. سادات غیر سادات بیٹھو جملہ سننا. اس کے بعد بی بی زینب کہتی ہے سکینہ ان ماتمیوں کے لیے دعا کر دو. سکینہ ان ماتمیوں کے لیے دعا کر دو. اللہ جانے کس مرحلے پر بات ہوگی. جانتے ہو سکینہ جس کرتے کے دامن کو پھیلاتی ہے اس کرتے کا دامن جلا ہے. سکینہ بی بی کہتی ہے پروردگار جیسے میں یتیم ہوئی ان ماتمداروں میں کوئی یتیم نہ ہو. اے پروردگار جیسے میں اسیر ہوئی ان کے ساتھ کچھ نہ ہو. اور جس بی بی کے ہاتھ پہلو پہ ہے نا وہ بی بی کہتی ہے آمین. اے میرے پروردگار ان ماتمداروں کو سلامت رکھنا. اجرکم من اللہ. اللہ کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. آپ نے رو لیا، ہو گیا، حق مصائب ادا ہو گیا، کافی ہو گیا. چاند نکل گیا، پہلی کی شب آ گئی. آپ نے آنسو بھی بہا لیے. اللہ ان آنسوؤں کو شرف قبولیت عطا کرے. بس ایک بات اور مجلس تمام.
सबील भी मैंने देखा कि लगा हुआ है, मुसलसल सबीलों का तमाम। एक बात मजलिस तमाम, क्यों क्या सोचते हो ये आज़ादारी बहुत आसानी से आ गई है? मेरे बुज़ुर्गों जिनकी 60-50 साल की उम्र है वो बैठ के मुझे बताएंगे आज जिस तरीके से यहाँ आज़ादारी हो रही है ना, अल्लाह ने नवाजा है, अल्लाह और नवाजे। ज़रा पता करना कि तुम्हारे बुज़ुर्गों ने आज़ादारी कैसे की है। लोगों ने अपने खर्चे काटे हैं लेकिन मजलिस नहीं रुकने दी। लोगों ने अपने जेवर बेच दिए औरतों ने, लेकिन हुसैन की अज़ा को नहीं रुकने दिया। औलादें बेच दी हैं माओ ने, औलादें बेच दी हैं माओ ने, अज़ा को नहीं रुकने दिया। मैं एक वाक़या इराक़ का नकल करता हूँ, अगर 2-3 मिनट लेट हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना, मगर सुनना। औलादें बेचना कितना मुश्किल काम है। इराक़ में एक खातून, एक घर, माँ बाप के 2 बच्चे, अय्याम अज़ा जब आता था हर साल अज़ादारी करते थे। अगर मैं इस वाक़े को नहीं पढ़ता ना मेरे दिल में दर्द रह जाता। मैं कल का यकीन नहीं करता, पता नहीं कल मैं ज़िंदा रहूँ ना रहूँ, तुम रहो ना रहो। ये सोच के रो लो कि आज आखिरी रात है, फरज़ंद ज़हरा पे गिरिया करने की आखिरी रात है। तब आपने ये बयान किया है कि मन बका अल हुसैन वबका व तबा का वजबत लहुल जन्नह। मतलब क्या है? जो हुसैन पे रोए या रोने जैसी सूरत बनाए, अगर रोना ना आए तो चेहरा बना लेना। किसी ने पूछा मौला मुझे रोना नहीं आता, का अपनी मुसीबत को याद करके रो, जब आंखों में आंसू आ जाए तो मेरे जद गरीब को याद कर लेना। सुन लो, माँ बाप 2 बच्चे, हर साल अज़ा का एहतमाम करते थे। एक साल कुछ ना रहा, सरकार कुछ ना रहा। लोगों से कर्ज मांगा, शिया होने की बुनियाद पे लोगों ने कर्ज नहीं दिया, परेशान हो गए। मातमदार आएंगे, तबर्रुक का इंतज़ाम कैसे होगा? चांद रात आने को है। चांद रात से पहले माँ एक मर्तबा हुजरे में गई और आके शौहर से कहती है, मैं एक बात कहूँ उस पर अमल करोगे? उसने कहा बात क्या है? का एक तरीक़ा है जिससे इंतज़ाम हो सकता है। क्या बात है, एक तरीक़ा है जिससे इंतज़ाम हो सकता है और मौला के अज़ादारों के लिए तबर्रुक का एहतमाम हो जाएगा, मजलिस होगी। क्या किया जाए? काश मैं इस बात को आप तक पहुंचा सकता। माँ हो के कह रही है, उसने कहा बाजार में दोनों बेटों को ले जाओ। माँ हो के कह रही है बाजार में दोनों बच्चों को ले जाओ और ले जाके बेच दो, जो पैसा आए ना उससे हुसैन की आज़ादारी करेंगे। राख में आंसू है, ससक के रो रहे हो, ज़रा सा आवाज़ बुलंद कर दो। हाय गरीब हुसैन, हाय मज़लूम ज़हरा, महसूस कीजिएगा आप बस एक मरहले के लिए। माँ कह रही है, माँ ने जब कहा तो बाप ने कहा मेरे लाल, शौहर बीवी की गुफ्तगू है, बच्चों को माँ ने तैयार किया, मेरी तरफ देखना। और पता है माँ बच्चों से क्या कह रही है? मेरे लाडलों, बाप के पीछे ऐसे जाना जैसे कोई गुलाम आका के पीछे पीछे जा रहा हो। कैसे चल रहा? जैसे कोई गुलाम आका के पीछे पीछे चल रहा हो। और बाजार में खबरदार अपने बाबा को बाबा मत बुलाना, आका बुलाना। माँ ने बच्चों को तैयार किया, बाज़ार में लेके चली। बेपर बाप चला, बाज़ार में आया, ऐसा उसे लगा कि जैसे कोई पहले से ख़रीदने के लिए मौजूद हो गई मजलिस 1-1.5 मिनट पर हला। उसने पूछा आने वाले ने, होता क्या था?
ہونا کیا چاہیے تھا کہ یہ کہتا کہ بچوں کو بیچ رہے. ادھر سے آواز یہاں کیوں آئے ہو؟ کہ ان غلاموں کو بیچنے آیا ہو. کتنی قیمت؟ کی قیمت. پیسہ لیا, بچوں کو لے کے وہ چلا گیا. آنے والے کے چہرے پہ نقاب تھا جس نے بچوں کو لیا تھا. چلا گیا, پیسے آ گئے, ماں باپ خوش ہو گئے, حسین کی عزاداری ہوگی, باتبیوں کو تبرک ملے گا. صبح نمودار ہو گئی, باتبی آئے, مجلس کر کے چلے گئے, تبرک بٹ گیا. فرش سمیٹا جانے لگا. جیسے ہی فرش بات سمیٹ رہی تھی اسے اپنے دونوں لال یاد آ گئے. بس مجلس ہو گئی تمام. اسے اپنے دونوں لال یاد آ گئے. رونے لگی اور شوہر سے کہتی ہے کاش میرے دونوں بچے ہوتے تو فرش عزا اٹھوانے میں میری مدد کرتے. یہ گفتگو تمام نہیں ہوئی تھی کہ کسی نے دخل باب کیا. دروازے پر ماں گئی, باپ گیا, دوڑا دوڑا دیکھا کوئی نقاب پوش بیوی ہے جو دونوں شہزادوں کو لے کر واپس آئی ہے. کہا لو اپنے بچوں کو لو. دونوں ڈر گئے, اگر بچوں کو واپس کر دیا تو پیسے نہیں ہے کہ میں پیسے واپس کروں. ہم نے حسین کی عزاداری پہ پیسے خرچ کر دیے. وہ کہتی ہے بی بی, اے بی بی, کیا میرے بچوں سے کوئی خطا ہو گئی ہے جو واپس کر رہی ہو؟ کہا نہیں. یہ کہہ کے وہ بی بی چلی گئی. بچے اندر آ گئے. باپ نے کہا میرے لاڈلو کوئی خطا کرتی تھی, کوئی غلطی کرتی تھی؟ کہ نہیں اماں کوئی غلطی نہیں ہوئی تھی. کہا واپس کیوں کر دیا؟ کہا اماں نہیں جانتی, مجھے ایک شخص بازار سے لے کر گیا. اماں میں نے دیکھا ایک شخص ہے جس کے سینے پہ زخم ہے, جسم پہ زخم ہے. اس نے لانے والے سے کہا بہت شکریہ تو میرے عزاداروں کو لے کر آیا ہے. اماں میں بیٹھا ہوا تھا, اماں بھی باتیں ہی چل رہی تھی. اے اماں, اسی دوران اس شخص نے جس کے جسم پر تیر ہی تیر تھے, سینے پہ زخم تھا, اس نے کہا اے میری اماں ان دونوں بچوں کو واپس کر دو, اس لیے کہ ان کی ماں انہیں یاد کر کر کے رو رہی ہے. ان کی ماں انہیں یاد کر کر کے رو رہی ہے. اس بی بی نے میرے ہاتھوں کو پکڑا, پکڑ کے کہا چلو میرے حسین کے عزاداروں, تمہیں تمہاری ماں کی طرف لے کے چلو. بچوں نے کہا اماں ہم نے ہاتھ جوڑ کے کہا اے بی بی وہ زخمی شخص کون تھا؟ آپ کون ہے؟ کہا نہیں پہچانا, وہ میرا حسین, میں اس کی غریب ماں فاطمہ ہوں. میں کہوں گا بی بی ایک ماں کا تڑپنا نہ دیکھا گیا, کربلا میں آئیے, ماں کا اجڑنا دیکھیے, سہاگ کا لٹنا دیکھیے. دونوں بیٹھ کے واہ حسینہ کی آواز.